بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت نے حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت ہزاروں سامعین سے مخاطب تھے۔ آپ واضح فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح معراج پر گئے، آپ کس طرح براق پر تشریف لے کر گئے، کس طرح تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو وہاں سے کیا تحفہ ملا، پھر وہ نماز کا تحفہ لے کر جب واپس آئے تو کس طرح وہ واپس گئے، نمازیں کم ہوئیں، اور اس عرصے میں کئی سال گزر گئے، لیکن جب واپس پہنچے تو حجرے میں ابھی ان کے وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور ان کے حجرے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ یہ واقعہ ایک یہودی بھی سن رہا تھا۔ یہودی اس اجتماع کے قریب سے ایک راہ گزر سے گزر رہا تھا، تو اس نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ رک گیا اور بڑی توجہ سے اس نے یہ پورا واقعہ سنا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو اس کے دل میں خیال اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص زمین سے چلے، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے ملاقات ہو، نمازیں بھی ہوں، نمازوں کا تحفہ بھی ملے، پھر 9 چکر بھی ہوں اور واپس بھی آئیں تو ابھی پانی بھی بہہ رہا ہو اور کنڈے بھی ہل رہی ہو۔ اس کا یہ سوچنا تھا۔ ممبر پر بیٹھے غوث العظم دستگیر مسکرائے اور مسکرا کر اس کی طرف توجہ فرما دی۔ اس شخص کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، گھر پہنچا، بیگم کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بیگم سے کہا کہ شدید بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ۔ بیگم نے کہا اچھا میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کھانا لگانے میں مصروف ہو گئی تو اس نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے نہا لیتا ہوں۔ وہ چلا، پاس ہی گھر کی نہر تھی، نہر کے کنارے پہنچ کر اس نے کپڑے اتارے اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد جب وہ باہر نکلا، کنارے پر پہنچا تو دیکھا دنیا بدل چکی تھی۔ نہ وہ علاقہ تھا، نہ وہ جگہ تھی، نہ وہ منظر تھا۔ ساتھ ہی جب اس کی نگاہ اپنے جسم پر پڑی تو وہ اور بھی حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اب وہ مرد نہیں، عورت بن چکا تھا۔ وہ عورت وہاں سے چلی، بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک انجان علاقہ، ایک انجان منظر تھا۔ وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ دور سے ایک شخص نے اسے دیکھ لیا کہ ایک برہنہ عورت بھاگے چلی جا رہی ہے۔ وہ شخص بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا، آ کر اس کو چادر دی، اس کے جسم کو لپیٹا اور اس کے بعد اس سے اس کا احوال پوچھا کہ بھائی وہ برہنہ ہو کر کیوں بھاگ رہی ہے، لیکن وہ عورت خاموش رہی۔ اس شخص نے اس عورت کو ساتھ لیا اور گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یہاں تک کہ وقت گزرنا شروع ہوا اور ان کے ہاں پے در پے 7 بچے ہوتے چلے گئے، اور اس عرصے میں کوئی 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ اسے شدید گرمی نے ستایا۔ وہ اٹھ کر نہر کی طرف دوڑی۔ نہر کے پاس پہنچ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر نہانے کے بعد جب وہ نہر سے باہر آئی تو اس نے دیکھا منظر بدل چکا تھا۔ باہر وہی علاقہ تھا جہاں وہ پہلی بار نہر سے کودی تھی۔ اس کے کپڑے بھی وہیں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا کہ اب وہ عورت سے مرد بن چکی ہے۔ شدید پریشانی کے عالم میں وہ باہر نکلا، کپڑے بدلے اور پھر گھر پہنچا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کھانا رکھا تھا اور اس میں سے گرمی کی بھاپ ابھی نکل رہی تھی۔ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم نے پوچھا کہ آج تو آپ بڑے جلدی واپس آ گئے ہو۔ کہنے لگا ہاں آج واقعی بہت کم ٹائم لگا ہے، لیکن میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں غوث العظم سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ وہ چلا، مجمع میں پہنچا تو دیکھا غوث العظم ابھی واقعہ معراج ہی بیان فرما رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا
کہ ایک شخص جو اللہ کا حبیب بھی ہو، جو اللہ کا محبوب بھی ہو، اور جس کو اللہ بلا لیں تو وہ جائیں، ملاقات بھی کریں، نماز کا تحفہ بھی لیں، آسمانوں کی سیر بھی کریں، جنت اور دوزخ بھی دیکھیں، انبیاء کی امامت بھی کریں، اور پھر جب واپس لوٹیں تو پانی بہہ بھی رہا ہو اور کنڈی ہل بھی رہی ہو، اور اس عرصے میں برس ہا برس کیسے بیتتے ہیں۔ وہ اللہ کے اس راز کو پا گیا، وہ غوث اعظم دستگیر کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو